آپ بیٹھے بیٹھے ہم بیٹھے ہیں دونوں، ادھر والے حمزہ کے وہ ہیں سسر، ادھر والے حسان کے۔ جو جب لڑکے آتے جائیں نا پھر ادھر کچھ بٹھا دینا، یہاں پہ وہاں سے پیچھے نہیں، ان کو آگے بٹھا دینا۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم کے ختم کی جو محفلیں ہیں، یہ اللہ کی نظر میں اور آسمان والے فرشتوں کی نظر میں بہت اونچی اور مقدس محفلیں ہیں۔ جہاں بھی کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، دین کی بات کرنے کے لیے، جہاں دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، کوئی دنیا کا لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، تو وہاں پر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کو بھیجنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ان کو میں نواز رہا ہوں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، اور یہ جنت میں جائیں گے اور دوزخ سے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ بند ہو گیا جی، بند ہو گیا۔ نہیں، ہاں آپ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایکو کو کم کر دیں، ایکو بالکل ختم، بس صحیح ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا بیٹھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت جتنے بیٹھنے والے ہیں نا، ان سب کے اوپر خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے نوازتے ہیں۔
دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، دینی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے. بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے ہم سب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں. اور یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہوگی تو اس کو جس سے محبت ہے، جسے کہتے ہیں محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. ایک آدمی کو اگر اپنے والدین سے محبت ہے بہت زیادہ، دنیا میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کے والدین کو جس سے محبت ہوگی اس کو بھی اس سے خود بخود محبت ہو جائے گی. کہے گا میرے ماں باپ اس سے محبت کرتے تھے اس لیے میں بھی کرتا ہوں. جی بیوی سے زیادہ محبت ہوگی تو جس کو بیوی سے زیادہ ہوگی خود بخود اس کی محبت کا رخ بھی ادھر ہو جائے گا. دوست سے محبت زیادہ ہے، جو دوست کا محبوب ہوگا وہ اس کا محبوب ہو جائے گا. تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. اور جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو جن چیزوں سے محبت ہے ہمیں وہ خود بخود محبوب ہو جائیں گی. جو چیزیں بھی اللہ کی پسندیدہ ہیں وہ اللہ کے عاشق کو خود بخود پسند ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند ہیں وہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو بھی پسند ہوں گی. اب دیکھیے اللہ سے جب محبت ہے تو اللہ سے محبت، اب اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ سب سے یہاں پر دنیا میں جو ہمیں ایک چیز بہت قیمتی ملی ہوئی ہے وہ ہے اللہ کا کلام اور قرآن. یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو ہم مسلمانوں کو ملا ہوا ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس ایک رسمی سی چیز ہے، اس کے اندر احکام ہیں پڑھ لیے اور سیکھ لیا، نہیں، یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، بابرکت. اس قرآن کی ایسی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ آج ہم لوگوں کو نا اس کی برکتوں کا اندازہ صحیح طریقے سے نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے کیا برکت ہوتی ہے اور اس پہ عمل کرنے سے کیا برکت ہوتی ہے. بڑی برکتیں ہیں. اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے درجات تو دیں گے، آخرت کی نعمتیں تو دیں گے، لیکن میرے عزیزوں یاد رکھنا اس سے دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں قرآن کی برکت سے. دیکھیے یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ قرآن میں بابرکت کتاب ہے، جہاں وہ ہوگا وہاں برکتیں ہوں گی. تو جہاں وہ پڑھا جاتا ہے وہاں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ اس سے نعمتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں. اور قرآن پڑھنے کی برکت سے بہت سارے شرور سے، شر سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. سورہ فاتحہ کو بھی کہا ہے، قرآن کو بھی کہا ہے. تو قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور یہ شفا ایسا نہیں کہ روحانی امراض کے لیے، نہیں، جسمانی امراض کے لیے شفا رکھی ہے. اس لیے قرآن جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے پڑھنے سے دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، دنیا کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں. لاہور کے اندر ایک اسپتال ہے، اور اس اسپتال کے جو چلانے والے بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی. میں نے سارا پڑھا ان کا، اور پڑھنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد اب انہوں نے اپنے اسپتال میں اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. وہاں بہت سارے مریض داخل ہیں اور وہ رہتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے. اب اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ رحمان، یہ دو صورتیں جو ہیں نا یہ لازمی صبح اور شام مریضوں کو سنائی جاتی ہیں. اور ایسا نہیں کہ کسی
عالم کے اور مولانا صاحب کے کہنے سے وہ سنا رہے ہیں، نہیں، وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں باہر کے پڑھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے خود ریسرچ کی ہے، میں کسی کے کہنے پہ نہیں چل رہا کہ کسی نے مجھے کہا پڑھو فائدہ ہوگا، نہیں، کہتے میں نے اس پہ نہیں کیا، میں نے ریسرچ کی کہ میں نے بہت سارے مریضوں پر ان 2 صورتوں کا تجربہ کیا. بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ ایسا میں نے تجربہ کیا کہ وہ مریض جو بالکل اپنے مرض کے لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گئے تھے، جس کہتے ہیں لا علاج ہو گئے تھے، ان کے اوپر سورہ یاسین اور سورہ رحمان کا تجربہ کیا ہے. کہتے ہیں جہاں ساری دنیا کی دوائیاں فیل ہو گئی تھیں، ڈاکٹر فیل ہو گئے تھے، وہاں یاسین سے اور رحمان سے ان کو فائدہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم تجربے کرتے 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 کئی سالوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ سارے مریضوں کو ہی سنوائی جائے. تو صبح بھی سنوائی جاتی ہے اور شام کو بھی سنوائی جاتی ہے. اور جو ہر ایک کے اپنے اپنے مرض کی نوعیت ہے، کہتے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جس کی مرض تکلیف زیادہ ہے، مرض بہت زیادہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو ان کے لیے زیادہ سنائی جاتی ہے. ان کے لیے پھر الگ کمرہ بنایا ہوا ہے، الگ بیڈ ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ الگ انتظام کیا ہوا ہے. وہ 3 مرتبہ سنتے ہیں، کوئی 4 مرتبہ سنتے ہیں. اور کہتے ہیں ایسا نہیں کہ بس سنا کے ہم نے چھوڑ دیا، نہیں، یہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر یہ رپورٹ آتی ہے کہ اب ان کی بیماری کم ہو گئی. کا پھر ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر میٹنگ کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی. اور اس طرح الحمدللہ پتہ نہیں کتنے مریضوں کو ان 2 صورتوں سے شفا حاصل ہو گئی اور ہو رہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب رکھی، اس کی بڑی برکتیں ہیں. اس لیے جس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا نا، یاد رکھیے قرآن سے تعلق جڑنا کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جس کو عادت پڑ گئی، صرف رمضان میں کافی نہیں ہے، پورے سال جس کو اس کی تلاوت کی عادت پڑ گئی نا، انشاءاللہ وہ دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لے گا اور بہت ساری تکلیفوں سے، بیماریوں سے، فتنوں سے، شر سے اس کی حفاظت ہوگی. یہ یاد رکھنا، قرآن کی برکت سے حفاظت ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں جو آج کل بہت ہو گیا ہے جادو ٹونا، سفلی، کالا، بہت بڑھ گیا ہے، حد سے زیادہ ہو گیا ہے. اور یاد رکھیے کسی چیز کو توڑنا، خراب کرنا، بگاڑنا، تخریب کاری کرنا وہ آسان ہے، بنانا، سنوارنا وہ مشکل ہے. تو جادو کے زور سے کیا ہوتا ہے؟ تخریب ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بہت آسان ہے. اس لیے بہت ایسے پڑے ہوئے ہیں، پیسے دے کے لوگ کرا رہے ہیں. لیکن اس جادو، سفلی، سحر، آسیب، ان سب کا علاج اور توڑ بھی قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے. اور جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک صحابی، حدیث کے اندر ایک واقعہ، ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتائی تھی اور میں وہ دعا پڑھتا ہوں، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ یہودی میرے دشمن ہیں اور اگر میں وہ دعا نہیں پڑھتا تو یہودیوں نے ایسا جادو کیا تھا کہ اس جادو کے زور سے وہ مجھے، میری شکل کو مسخ کر کے جانور کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن اس دعا کی برکت سے حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ قرآن اور حدیث کی دعائیں یہ حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں. یہ آپ کو جادو کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں بالکل آہستہ آواز سے، وہ آواز باہر جا ہی نہیں رہی، کمرے میں بھی دوسرے تک نہیں پہنچ رہی، وہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس کا بھی ہے. قرآن تو فائدہ دے گا چاہے آہستہ آواز سے پڑھیں، لیکن زیادہ فائدہ تب ہوگا جب زیادہ زور سے پڑھیں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا. اس میں مجھے ایک اور بھی بات یاد آئی، میں کوئی اپنی وہ نہیں بتا رہا، کوئی اپنی بڑائی یا اپنی شان میں، ایک حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آج سے تقریباً
میرے خیال ہے 20 سال تو ہو گئے. یہاں علاقے میں ایک لڑکے کے اوپر جنات کے اثرات تھے. اس لڑکے کے گھر والوں نے مجھے بلایا کہ وہ جن آیا اور جن کہہ رہا ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو، مولانا صاحب کو بلاؤ، وہ سورہ بقرہ پڑھیں. خیر مختصر کر کے بتا رہا ہوں، میں چلا گیا اور جا کے میں نے پڑھنا شروع کی. اس کے اندر وہ جن تھا، وہ بول رہا تھا، میری بات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی اس سے میری. اس نے مجھے کہا کہ آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو شفا ہو جائے اور میں چلا جاؤں تو آپ زور سے پڑھیں. جن نے کہا. اور پھر میں نے زور سے پڑھا اور پھر میں نے سورہ بقرہ کی کرامت اور آیت الکرسی کی طاقت، اس کی تاثیر اور اس کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کیا اس کی پاور ہے اور کیا طاقت ہے. لیکن میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زور سے پڑھنے کا فائدہ زیادہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جب زور سے پڑھیں گے نا تو بہت سارے شر اور بہت ساری چیزیں خود بخود دفع ہو جائیں گی. وہ قرآن کے الفاظ کو سننا پسند نہیں کرتے، ان کے کانوں میں جائے نا آسیب، جنات، جادو ٹونا. یہ جادو ٹونا جو نا یاد رکھیے بغیر جنات کی مدد کے نہیں ہو سکتا. اس میں بھی جنات کی مدد لی جاتی ہے اور جنات اس میں انوالو ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. سارا جادو، سفلی، کالا سب جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو ایسے خبیث جنات ہوتے ہیں نا، ان کو جو سب سے تکلیف ہوتی ہے نا وہ قرآن کی ہوتی ہے. کہ قرآن اگر پڑھا جائے نا زور سے تو ایسا ان کو لگتا ہے جیسے کوئی کوڑا مار رہا ہے. قرآن سن کر ان کو ایسا لگتا ہے مار لگ رہی ہے ان کے اوپر. تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح یہ قرآن نہ پڑھیں، یا پڑھے تو آہستہ پڑھیں. زور سے پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو زور سے پڑھنے سے یہ شر بھاگتا ہے، جنات بھی بھاگتے ہیں اور جادو بھی بھاگتا ہے. یاد رکھیے جتنا زور سے پڑھیں گے نا یہ نکلے گا، دفع ہوگا. اور جس گھر میں زور سے قرآن کی پابندی سے روزانہ تلاوت ہوگی اس گھر کی حفاظت ہوگی، اس گھر کی حفاظت ہوگی. اب ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہاں تلاوتیں ہوتی ہیں گھر میں، کہاں کس کے پاس ٹائم ہے. اگر کوئی پڑھ بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت تو وہ بچوں کو مسجد بھیج کے پڑھواتے ہیں. گھر میں پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، یا کچھ بوڑھے اور بوڑھیاں رہ گئی ہیں، وہ پڑھتے ہیں. بڑھاپے میں پڑھا جاتا ہے. جوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں گھر میں، ان کے پاس فرصت نہیں. اس کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے نا یہ ان چیزوں کی آماج گاہ بن گئے ہیں اور ان کو گھسنے میں بڑی آسانی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ قرآن سے ہوتی ہے، قرآن رکھنے سے نہیں ہوتی. معاف کیجیے گا، قرآن کا رکھنا بھی بہت زیادہ باعث برکت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن صرف رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ضروری ہے. جتنا پڑھیں گے زور سے اتنی حفاظت ہوگی، پورے گھر کی حفاظت ہوگی. تو اس کو زور سے پڑھنے میں نا یہ سارے شیاطین بھاگتے ہیں، جنات بھاگتے ہیں، جادو ٹونا ختم ہوتا ہے. تو بہت سارے شر، بہت ساری تکلیفیں یہ قرآن سے بھاگ جاتی ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا کلام جو ہے نا اس سے لگاؤ رکھیں، صرف 1 مہینہ پڑھ کے نہ چھوڑیں. یہ حافظ صاحبان بھی جتنے بھی ہیں نا بہت سارے یہاں پہ ماشاءاللہ، یہ بھی بس 1 مہینے کے لیے قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں. اس کے بعد 11 مہینے، معاف کیجیے گا، یہ بھی بہت کم ایسے حافظ ہیں جو کہیں جا کر پڑھتے ہیں کسی مسجد میں یا مدرسے میں، وہ بھی بہت کم ہیں. مصروف ہو گئے، بالکل میں نہیں کہتا مصروف نہیں ہیں آپ لوگ. کوئی پڑھائی میں مصروف ہے، کوئی جاب میں مصروف ہے مصروف، گھر میں مصروف. لیکن ان مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا ہر حافظ کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمارا ایمان تو صرف دنیا پر نہیں ہے نا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے. اور یہ دنیا کی مصروفیت یہ قبر میں کام نہیں آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی، یہ سب یہیں رہ جائے گی. سارے کام دھندے، کمانا، گھر کو چلانا، گھر والوں کے لیے جو ہے نا بندوبست کرنا، اپنے لیے کچھ کرنا، یہ دنیا کی چیزیں سب یہیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی. یہ کام نہیں آئیں گی قبر میں. قبر میں جو کام آئے گی نا وہ عبادت کام آئے گی، وہ ثواب کام آئے گا. اس لیے قرآن کام آئے گا قبر میں. تو اس لیے پورے سال قرآن کو سینے سے لگا کے رکھیں، پابندی سے پڑھیں، اس کو پڑھنا نہ چھوڑیں. یہ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ قرآن
دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان حشر میں بھی کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا، اور پکڑ کے لے جائے گا، بچا کے لے جائے گا جہنم سے، اور جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گا۔ یہ حدیث کا مضمون ہے یہ، کہ یہ شفاعت کرتے ہیں اور پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ روزہ اور قرآن دو چیزوں کے بارے میں آیا کہ دونوں پکڑیں گے، روزہ روزے دار کو، قرآن اپنے پڑھنے والے کو، کہ یا اللہ کچھ بھی ہے میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، یہ تو مجھے پڑھتا تھا، پابندی سے پڑھتا تھا، کھینچ کے لے جائے گا اس کو جنت میں۔ اس لیے یہ بہت ہی با وفا دوست ہیں، بے وفا نہیں، با وفا وفادار دوست ہیں، یہ کام آئیں گے۔ تو ایک تو قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑیں، پورے سال پڑھیں۔ دوسری چیز اللہ سے محبت کی میں بات کر رہا تھا، ایک تو قرآن ہے اللہ کی پیاری چیز، محبوب چیز۔ جب قرآن سے تعلق ہوگا نا، خود بخود اللہ سے تعلق جڑ جائے گا اور اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ دوسری چیز اللہ کی جو سب سے پسندیدہ محبوب ترین جگہ دنیا میں ہے، وہ کون ہے؟ وہ مساجد ہیں۔ یہ مسجدیں جو ہیں نا، یہ اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ ہیں۔ تو اس لیے جو مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجدوں سے تعلق اس کا جڑ جاتا ہے، اس کا دل جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور دنیا میں بھی بہت اس کو نعمتیں ملتی ہیں مسجد سے جڑنے کی وجہ سے۔ میں آپ کو دو باتیں بتاؤں۔ ایک تو حدیث کے اندر آیا کہ 7 وہ افراد جب میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے اور سورج بالکل قریب ہوگا، تکلیف گرمی کی شدت، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ جن کو تکلیف نہیں ہوگی، بڑے آرام اور سکون سے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ اس میں ایک کون ہے؟ حدیث میں آیا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں معلق ہے، اٹکا ہوا ہے۔ یہ نہیں، دیکھیے الفاظ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نہیں کہا کہ جو سارا دن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ لفظ نہیں ہے، کہا اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں، ہے باہر لیکن دل باہر نہیں ہے۔ دل کہاں ہے؟ دل مسجد میں۔ کس طرح مسجد میں؟ بھئی ایک آدمی جس کے سپرد مسجد کا کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی نظام ہے، اس کا دل تو ویسے ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے سپرد کام ہے، وہ مسجد کا ہی کام کرتا ہے، وہ تو اٹکا رہے گا۔ لیکن ایک آدمی کے سپرد کوئی کام ہی نہیں، اس کا دل پھر بھی اٹکا ہوا مسجد میں، کیسے؟ کہ جی وہ فجر پڑھ کے تو نکل گیا، چلا گیا، لیکن اب اس کا دل اٹکا ہوا ہے کہ ظہر کا وقت آئے گا اور پھر مجھے مسجد جانا ہے، وہ بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں اٹکا ہوا ہے، اور بار بار وہ فکر کر رہا ہے۔ جیسے ظہر کے اذان میں فوراً چلا گیا، اب ظہر پڑھ کے آ گیا، اب اس کا دل اٹکا ہوا ہے عصر کے لیے، کہ عصر پڑھنے جانا ہے، عصر پڑھنے جانا ہے، عصر پڑھنے کب ہوگی، عصر کب ہوگی، اور جیسے عصر کا وقت ہوا وہ بھاگ رہا ہے مسجد کی طرف۔ عصر پڑھ لی تو اب مغرب کے لیے دل اٹکا ہوا ہے، مغرب پڑھ لی تو عشاء کے لیے دل اٹکا ہوا ہے۔ تو جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے نمازوں کی وجہ سے، یہ ہے وہ آدمی، اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اس لیے دل جو ہے نا مسلمان کا مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کسی اور چیز میں نہیں۔ کام کرے، یہ نہیں کہا کہ کام کاج نہ کرے، کاروبار نہ کرے، ملازمت نہ کرے، باہر نہ جائے، ایسی کوئی بات نہیں، جائے لیکن دل وہاں نہ اٹکا ہوا ہو۔ جب اللہ کا منادی پکارے نا، اذان کی آواز آئے تو دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر ایک مسلمان کا رخ مسجد کی طرف اور نماز کی طرف، تیاری کی طرف ہو جانا چاہیے۔ اب اذان کی آواز آ رہی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی کام نہیں خاص، اور نہ نماز کی فکر نہ مسجد کی فکر، یہ خطرناک ہے۔ ایک بات تو یہ کہ مسجد سے دل کو اٹکا ہوا ہونا یہ اللہ کا پیارا بناتا ہے، یہ اللہ کا محبوب بناتا ہے، اور اس سے دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں۔ کیوں؟ ایک حدیث سے عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مسجد میں جس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے نا، جو بار بار مسجد جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت جا رہا ہے، پھر آ جاتا ہے اپنے کام کاج کے لیے، پھر جا رہا ہے نماز کے لیے، پھر آ جاتا ہے، پھر جا رہا ہے نماز کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ مسجد اس کو دعا دیتی ہے۔ مسجد، اب آپ کہیں گے یہ مسجد تو ایک عمارت ہے، یہ کیسے، یہ جاندار ہے کیا؟ یہ تو بے جان چیز ہے، کہاں سے دعا دے گی، کیسے؟ نہیں، ایک بات یاد رکھیے، ہمارے اعتبار سے یہ چیزیں بے جان ہیں، اللہ کے اعتبار سے جاندار ہیں،
قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز، یعنی کہ جاندار، انسان یا جانور یا پرندہ نہیں، کہا کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تو کیسے ہم انکار کر دیں کہ جاندار نہیں ہے؟ اللہ کے اعتبار سے ہر چیز جاندار ہے، تو جو چیز تسبیح کر سکتی ہے، حمد و ثنا کر سکتی ہے، یاد رکھیے وہ دعا بھی دے سکتی ہے، بد دعا بھی دے سکتی ہے۔ تو مسجد دعا بھی دیتی ہے، کس کو؟ اپنے آباد کرنے والے کو، مسجد بار بار جانے والے کو، نماز کی فکر کرنے والے کو، مسجد کا خیال رکھنے والے کو، اور جو مسجد کا خیال نہیں رکھتا، مسجد نہیں جاتا، مسجد اس کو بد دعا بھی دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، مسجد بد دعا بھی دیتی ہے اور دعا بھی دیتی ہے۔ اس لیے جو مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجد سے جڑے رہتے ہیں، تو یہ مسجد ایک عجیب و غریب جگہ اللہ نے رکھی ہے، اپنا گھر۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو بیت اللہ بڑا ہے نا، مسجد حرام میں وہ ہے بیت اللہ، وہ تو بڑا گھر ہے اللہ کا، اور یہ جتنی بھی پوری دنیا میں اربوں خربوں مسجدیں ہیں نا، یہ اسی بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ ہیڈ آفس ہے اللہ کے گھر کو، ہیڈ آفس، اور اس سے جتنی برانچیں نکل رہی ہیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی مسجدیں ہیں، ان سب کا کنیکشن وہاں جڑا ہوا ہے، بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر کا کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہے، بیت اللہ سے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد سے دلوں کو جوڑنا چاہیے، مسجد کی فکر کرنی چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی فکر ہو، اور جماعت سے نماز پڑھنے کی فکر ہو۔ یہ جماعت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ تو مرد آج جو ہے وہ جماعت سے پڑھنے کی فکر ہی نہیں کرتے، جوان فکر نہیں کرتے، گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، نماز تو گھر میں بھی ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن مسجد کی جو فضیلت ہے نا اس سے محرومی ہے، جو مسجد سے دل کا جڑنا ہے، جس کی فضیلت ہے، اس سے محرومی ہے۔ اور جب مسجد سے نہیں جڑے گا تو اللہ سے بھی تعلق کمزور ہوگا۔ یاد رکھیے، جو مسجد سے جڑے گا اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کے گھر سے جڑ رہا ہے تو اللہ سے کیسے دور ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر سے اس کا دل جڑ گیا تو گویا اللہ سے جڑ گیا، جو بیت اللہ سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، اللہ کا گھر ہے نا۔ اس لیے مسجدوں سے اپنے تعلق کو جوڑیں، کم سے کم درجہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد ضرور جائیں۔ یہ ہے مسجد سے جڑنے کا طریقہ۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مسجد، جتنی بھی مسجدیں سارے اللہ کے گھر ہیں، بس جہاں بھی نماز کا وقت ہو مسجد جا کے نماز پڑھیں، یہ عادت ڈالیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز جماعت سے بھی ادا ہوگی۔ دیکھیے جماعت سے نماز ادا ہونے میں فائدہ کیا ہے؟ اکیلا آدمی بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی ہو گئی۔ فائدہ کیا ہے آپ کو بتاؤں میں؟ جب کچھ لوگ مل کر جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، چاہے وہ 50 آدمی ہوں، چاہے 500 ہوں، چاہے 5000 ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہماری نمازیں تو لولی لنگڑی ہیں نا، ناقص ہیں، بے دھیانی والی، بغیر خشوع خضوع کے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو۔ فرض ادا ہونا الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے۔ جب آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو یقین کر لیں، احادیث سے ثابت ہے کہ جماعت میں کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اور جب پوری جماعت میں ایک کی قبول ہوگی، چاہے 50 آدمیوں میں، چاہے 5000 آدمیوں میں، تو اس ایک کی برکت سے سب کی جماعت قبول ہو جائے گی، سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ ادھر آ جائے، ادھر یہاں پہ ادھر آ۔ تو ایک کی برکت سے سب کی نماز قبول ہوتی ہے، اور یہ صرف نماز میں نہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے،
اور اس کتاب میں کئی واقعات لکھے، کئی واقعات بزرگوں کے، کہ جی وہ حج کرنے گئے اور وقوف عرفہ ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، حج کر لیا، حج کے بعد جو ہے نا سوئے، آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا، کئی واقعات لکھے، میں مختصر بتا رہا ہوں، خواب میں دیکھا 2 فرشتے باتیں کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. اب تو خیر حج کرنے والوں کی تعداد بھی 25-30 لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے، پہلے جو ہوتے تھے وہ 10-12 لاکھ. اس نے کہا جی 10 لاکھ. اچھا پھر 10 میں سے کتنے کا حج قبول ہوا؟ وہ فرشتہ چپ ہو گیا، بولا بتاؤ کتنے کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا جی وہ سوائے 2 کے باقی کسی کا حج قبول نہیں. تو پھر فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا جن کا حج قبول نہیں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے نا، بہت کریم ہے، بہت نوازنے والے ہیں. ان 2 کی برکت سے سب کا حج قبول کر لیا. تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ کریم ہے، وہ نوازتے ہیں، نوازنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو جب آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، میں بات وہ کر رہا ہوں، تو ہماری نماز تو ایسی ہے قبولیت کے قابل نہیں، لیکن جماعت میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے اس کی برکت سے ہماری نمازیں قبول ہو جاتی. یہ ہے جماعت کا فائدہ. اس لیے نماز جماعت سے پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو. بغیر جماعت کے نماز ہوتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن قبولیت خطرے میں ہے. اور دوسری بات، بغیر جماعت کی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ مسجد سے دور ہو رہا ہے. اور جتنا مسجد سے دور ہوں گے میرے عزیزو، یاد رکھیے اللہ سے دور ہوں گے. جو مسجد کے قریب ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا، جس کا دل مسجد سے جڑ جائے گا وہ اللہ سے جڑ جائے گا. اس لیے مسجدوں سے جڑیں، نماز مسجد میں پڑھنے کی فکر کریں. ایک بات، اس سے اور بھی فائدے ہیں. جو مسجدوں میں جڑتا ہے نا، جاتا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کچھ دیر بیٹھتا ہے، دین کی بات سنتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تو مسجد میں بیٹھنے سے میں نے بتایا نا مسجد دعا دیتی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی فرضی اور افسانوی باتیں نہیں ہیں. مسجد دعا دیتی ہے، اور جب مسجد دعا دے گی، اللہ کا گھر دعا دے گا، یاد رکھیے وہ دعا قبول ہے کہ یا اللہ اس نے یہ مجھے آباد کر رہا ہے تو اس کو آباد کر. تو مسجد آباد کرنے والا خود آباد ہوتا ہے، اس کا گھر آباد ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہیں. اس لیے اگر ہم دنیا کی بھی نعمتیں چاہتے ہیں نا، اور دنیا کی بھی حفاظت چاہتے ہیں، اور دنیا کی بھی ترقی چاہتے ہیں، مسجد سے جڑیں. یہ مسجد جو ہے نا، یہ ہماری دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. یہ نماز دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. یہ قرآن دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. اللہ نے ایسا دین نہیں دیا کہ صرف آخرت ملے گی، ثواب ملے گا اور جنت ملے گی، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارا دین ایسا ہے جو اس دین پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بھی نوازیں گے. بس آخری بات سن لیں، جو بات میں ابھی کر رہا ہوں کہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا نوازیں گے اور دنیا دیں گے. یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے. قرآن پہ تو ہمارا سب کا ایمان ہے نا. چلو میری بات پہ تو کسی کو شک ہو سکتا ہے، کسی عالم، کسی امام اور مجتہد کی بات پہ تو ہو سکتا ہے، قرآن پہ تو کوئی شک نہیں کرے گا. قرآن میں اللہ نے 2 جگہ فرمایا، 2 جگہ، کہ اگر یہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ نہیں کہا کہ جنت میں کھولوں گا، آخرت میں کھولوں گا، نہیں، دنیا میں. اب آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہر آدمی سمجھ لے گا. یعنی دنیا کی نعمتوں کی ہر طرف سے اس پر بارش ہوگی، ہر طرف سے بارش ہوگی. یہ کس پر؟ ایمان اور تقوی پر. اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ایک جگہ فرمایا، وَلَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. کہ یہ بنی اسرائیل بھی اگر تورات اور انجیل پر اور اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتے، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے. اوپر سے بھی ان کو نعمتیں ملتی، نیچے سے بھی نعمتیں ملتی. تو ان کے بارے میں بھی کہا اور ہمارے بارے میں بھی کہا
کہ دین پر عمل کرنے کی برکت سے دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، تھوڑی نہیں۔ اللہ کے جو الفاظ ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا ہم سب کی ضرورت ہے، دنیا کمانے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس نمازیں پڑھو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ دنیا مل جائے گی، یہ کہیں نہیں کہا۔ محنت کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پہ بھروسہ مت کرو۔ یہ نہیں سمجھو کہ میں نے اسباب اختیار کر لیے، اب کیا نماز اور کیا روزہ اور کیا زکوٰۃ اور کیا قرآن اور کیا مسجد اور کیا اللہ کے حکام بس میرے اسباب سے مجھے مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے بھی رہا ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں لوگ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ دین کے، نہ اللہ کے، نہ رسول کے، ساری زندگی عیاشی اور بدماشی میں گزر رہی ہے، اور دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں، تو دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ اللہ نے اگر ان کو دنیا دی ہے نا، قرآن میں اللہ نے بتایا، وہ ان کے لیے سخت آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، میں بات پوری کر لوں، تھوڑی سی 2-3 منٹ کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس سے ایک دم سے نعمتیں چھینتے نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں عذاب دینے کے لیے، اور نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور اس کو چھوٹ دیتے ہیں، چھوٹ کرو کرو، جو کرنا ہے کرو کرو، نعمتیں نہیں چھین رہا میں، جو کرنا ہے کرو، پیسے کی کمی نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو۔ قرآن میں اللہ نے کہا، پھر ایک دم سے اس کو پکڑتے ہیں آخر میں۔ کسی کو موت سے پہلے پکڑتے ہیں، کسی کو موت کے بعد پکڑتے ہیں، وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمت و مصلحت ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، ممکن ہے کہ دنیا میں شاید بچ جائے، لیکن کون نہیں بچتا دنیا میں، یاد رکھیے، جو دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے نا، کسی پہ زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، اور اس کی تلافی نہیں کرتا مرنے سے پہلے، تو یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس ظلم کی سزا اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو وہ بچے گا نہیں۔ ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، لیکن بچتا نہیں ہے، اور اگر یہاں بچ گیا تو پھر آخرت میں اور قبر میں تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصل جو رحمتیں اور نعمتیں جو سکون والی ہیں، جس سے زندگیوں میں سکون آتا ہے، وہ نعمتیں وہ ملیں گی کس سے؟ اسباب کے ساتھ ساتھ ایمان اور تقوی سے، اللہ سے دل کو جوڑنے سے، مسجدوں سے جڑنے سے، قرآن سے جڑنے سے۔ پھر جو نعمت ملے گی نا، ان کو بھی مل رہی ہے نعمت، پیسہ ان کے پاس بھی ہے، نعمتیں ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں بیچاروں کی سکون نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، وہ اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، سکون نہیں ہے، سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور جو دین سے جڑتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، میرے عزیزوں، اس کو ہر حال میں سب سے پہلے تو سکون ملتا ہے، سب سے پہلے اس کو اطمینان ملتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر نعمتیں بھی ملتی ہیں، ایسا نہیں کہ نعمتیں نہ ملیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے جڑیں، مسجدوں سے جڑیں، اللہ کے احکام سے جڑیں، تو انشاءاللہ اللہ سے جب جڑیں گے اور دین سے جڑیں گے، قرآن سے جڑیں گے، تو اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملیں گی، زندگیوں میں سکون بھی آئے گا، اور بہت ساری تکلیفوں پریشانیوں سے، جو تھوڑی چند چیزیں میں نے عرض کی، اس سے سمجھ لیں کہ بہت ساری پریشانیوں تکلیفوں سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا کر لیتے ہیں، چونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور ختم قرآن پہ خاص طور پہ دعا ہوتی ہے قبول۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة البيت المعظم بالحج المبرور والعمرة المقبولة مع العافية ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين عون يا مستعان إياك نستعين اے میرے پیارے اللہ رحیم اللہ کریم اللہ، ہم گناہ گار اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں، آپ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے طفیل اور وسیلے میں میری، تمام حاضرین کی، ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، سب کو معاف فرما دے، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے، یا اللہ معافی کا معاملہ فرما دے، یا اللہ کسی کو بھی اپنی مغفرت سے محروم نہ فرما، کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما، یا اللہ درگزر فرما دیجئے۔ آپ معاف بھی کرنے والے ہیں اور آپ درگزر بھی کرنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے آپ، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے آپ، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے آپ، اور سب سے بڑھ کر قدرت رکھنے والے بھی آپ، اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والے بھی آپ۔ یا اللہ، آپ کی شان ستاریت کا، رحمانیت کا واسطہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ہدایت دینے والے بھی آپ ہیں، مقلب القلوب آپ ہیں، سب کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، سیدھے راستے کی طرف پھیر دیجئے۔ یا اللہ، جو غفلت میں پڑے ہوئے اس ماہ مبارک میں آپ سے دور ہیں، یا اللہ آخرت سے غافل ہیں، اپنی قبر سے غافل ہیں، یا اللہ منکرات و فواحشات اور گناہوں میں اور دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کے قلوب کو بھی یا اللہ سیدھے راستے کی طرف پھیر دیجئے، دین کی طرف پھیر دیجئے، اپنی طرف پھیر دیجئے، اور ان کو بھی معاف فرما دے، ہدایت کاملہ سے نواز دے۔ یا اللہ، جتنے دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، حمزہ کی والدہ مرحومہ کی کامل مغفرت فرما، اور ان کے دادا دادی اور ان کے نانا نانی، پھپھو ماموں اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ میری والدہ مرحومہ اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار فوت ہو گئے، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، ان کی بھی کامل مغفرت فرما۔ اور یا اللہ جتنے بیمار ہیں، یا اللہ ہمارے بڑوں میں، چھوٹوں میں، والدین میں، اساتذہ میں، مشائخ میں، اور یا اللہ ایک خاتون قرۃ العین بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل سے یا اللہ سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، ان کی عمروں میں خیر و برکت نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ جتنی دنیا کی فکر ہمارے دل اور دماغ پر مسلط ہے، حاوی ہے، یا اللہ اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ اس فکر کو مغلوب فرما، آخرت کی فکر کو غالب فرما، قبر کی تیاری کی فکر کو غالب فرما، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی پوری فکر عطا فرما اور تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ جتنی دنیا کی محبت ہے، یا اللہ اس کو مغلوب فرما دے، جتنی مخلوق کی محبت ہے اس کو مغلوب فرما دے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، موت بھی اچھی فرما دے، حسن خاتمہ عزت اور شہادت کی موت کے ساتھ نصیب فرما۔ بے ایمانی کی موت، غفلت کی موت، معصیت کی موت، معذوری محتاجی کی موت، اور جن موتوں سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی ان تمام موتوں سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن سے بھی ہمارا قلبی تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ پابندی کے ساتھ مستقل پورے سال ہمیشہ پڑھتے رہنے کی ہمیں سارے بچوں کو، بچیوں
کو اور حافظوں کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کو قرآن سے جوڑ دیجئے، قرآن سے قلبی لگاؤ نصیب فرما دے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو مسجدوں سے بھی جوڑ دیجئے اور مسجدوں سے ہمارے قلوب کو معلق فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی ساری تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو برسری روزگار ان کے روزگار، ملازمتوں، کاروباروں میں خیر اور برکت نصیب فرما، اپنے رزق کے خزانوں سے سب کو برکت و قناعت والی حلال روزی خوب وافر مقدار میں عطا فرما دے، تنگیوں کو دور فرما دے، معاشی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے، مخلوق کی محتاجی سے نجات نصیب فرما دے، ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کو بچا لے، ذلت اور خواری شرمندگی سے بچا لے۔ یا اللہ ہر قسمی نعمتیں خوب وافر مقدار میں عطا فرما اور اپنی نعمتوں پر کامل شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے یا اللہ جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ان کو اچھے رشتے، نیک رشتے، جوڑ والے رشتے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک اور صالح بنا، نمازی بنا، متقی بنا، فواحشات سے، منکرات سے، ساری خرابیوں سے، سارے غلط کاموں سے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو فکر آخرت عطا فرما دے، ساری غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، برے اخلاق سے، یا اللہ برے دوستوں سے، برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمان، بے بس مسلمان آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ یا اللہ آپ نے مدد تو فرمائی، مزید جلد امداد فرما دیجئے اور جلد ان کی حفاظت کے بندوبست فرما دیجئے۔ یا اللہ مزید تکلیفوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ان کو عزت عطا فرما، غلبہ نصیب فرما، شان و شوکت نصیب فرما۔ یا اللہ مزید تباہیوں سے بچا لے، مزید نقصانات سے بچا لے، مزید تکلیفوں سے بچا لے، ان کے بچوں کی، ان کے عورتوں کی، ان کے بوڑھوں کی، ان کی مسجدوں کی، ان کے گھروں کی، ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما دیجئے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے میں جو ان کی ضروریات ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، اور جو ضروریات پہنچنے میں، امداد پہنچنے میں رکاوٹیں ہیں یا اللہ سب کو دور فرما۔ آپ خالق بھی ہیں، قادر مطلق بھی ہیں، آپ ایک حکم دیں گے سب کچھ ہو جائے گا۔ یا اللہ ساری رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ان کے علاج کا غیب سے بندوبست فرما دیجئے، ان کی تکلیفوں پریشانیوں کا مداوع فرما دیجئے۔ یا اللہ سارے نقصانات کی تلافی جلد فرما دیجئے اور جلد ان کے لیے آسانیاں، سہولتیں پیدا فرما دے، ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، مزید ہمت اور یا اللہ ان کو نصرت عطا فرما دے، غیبی مدد فرما دے، مجاہدین اسلام کی غیبی مدد فرما، نصرت غیبی فرما، فتح مبین عطا فرما، کامیابی و غلبہ نصیب فرما، اور یا اللہ القدس کو بھی آزادی نصیب فرما دے محض اپنے فضل سے۔ یا اللہ القدس کو بھی آزادی نصیب فرما دے، اور اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کے مددگاروں کو اپنی قہاریت اور جباریت سے جلد نیست و نابود فرما دے، اور ان کی تباہی، بربادی اور ذلت کا جلد ساری دنیا کو مشاہدہ کرا دے۔ یا اللہ ان کو ذلیل فرما، رسوا فرما، ان کے اسلحے کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ان کے اندر آپس میں اختلاف، افتراق اور انتشار پیدا فرما دے، ان کے قلوب میں بزدلی، خوف، رعب اور ہیبت ڈال دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنی طاقت اور اپنی قدرت یا اللہ دکھا دیجئے، اور غیب سے ان کی ہلاکت کی صورتیں پیدا فرما دیجئے، امت میں جوڑ، وحدت کی استھتی پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر بھی چین و سکون عطا فرما، محبتیں عطا فرما دے، الفتیں پیدا فرما دے، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، نزاعات کو ختم فرما دے۔ یا اللہ حسد، کینے، بغض کو ختم فرما، شکوک و شبہات، غلط فہمیوں کو، بدگمانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا، حقوق العباد کو ادا کرنے کی پوری فکر عطا فرما، حق تلفیوں سے بچا، ظلم سے بچا، زیادتیوں سے بچا۔ یا اللہ کمانے کے اندر بھی یا اللہ حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سارے ناجائز ذرائع آمدنی سے ہم سب کو بچا لے اور سب کو رزق حرام سے بچا لے، حلال عطا فرما دیجئے اور خوب برکت و قناعت والی روزی کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں پوری امت کو بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجئے، اور جس کی بھی جائز مرادیں، جائز حاجات ہیں ان کو اپنے فضل سے جلد پورا فرما دے، اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے، جلد پورا فرما دے۔
والے جن شرور و فتن آفات اور بلیات سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی، ان تمام چیزوں سے، حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، مفتنین کے فتنوں سے، منافقین کے نفاق، اعداء کی عداوت، دشمنی اور آسیبوں سے ہمیں تمام حاضرین کو، مردوں کو، عورتوں کو، ہمارے گھر والوں کو، متعلقین کو، پوری امت کو، سب کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔